6 ڈپو میں نے آپ کے آس پاس، آپ نے آٹا چھیڑا تو میں نے میری اور کہانی بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 1948 سے لے کے 2007 تک 90 سول سپلائی ڈپو آزاد کشمیر میں بنے، اور دیکھیں یہ آپ کا خاکسار، جائیں کوئی کتاب لے کے اٹھائیں اور اس کو دیکھیں اور پڑھیں تو شاید میرے لیے آپ 2 نفل بھی پڑھا کریں گے، اس کی زندگی لمبی ہو۔ میں نے 32 سیور سپلائی ڈپو دیے ایک سال میں، اور 70 سالوں میں جو ہے وہ 90 بنا، اور میں نے ایک سال میں 32 دیے، اور اس میں یہ آپ کا پھگاڑی، دھنواں، چمبا گلی، اور اس سے نیچے ایک جگہ ہے، اور پھر یہ منڈول، دار، دواراندی، مدار پر، اور ٹانڈا، 2 دیے جا کے سراڑی میں، ادھر جھگڑا پڑ گیا ہے جیسا سیڑا، اور اس طرح انہوں نے کہا پار لے رکھنا اسیں دو اور آر لے رکھنا اسیں دو، وچ ایک بڑا نالا ہے۔ تو میں نے وہاں بس جس وقت آدمی مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بھی نکال دیتا۔ میں نے ڈائریکٹر کو پوچھا یہ جو کراس ہے نا اس سے آگے یہ کتنا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ 2.5-3 کلومیٹر ہے۔ میں نے کہا پار بھی 2.5-3 کلومیٹر پر ایک ڈپو، سب ڈپو کر لو، وہاں ایک رجسٹر رکھ لو، وہ بھی لوگ آٹا لیں اور یہاں سے بھی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور کے بی صاحب حیران ہو گئے، 5 سال رہے، کوئی ایک ڈپو نہیں دے سکے وہ اپنے حلقے میں۔ تو میں نے سارے لوگوں کو مستفید کیا۔ اب ایلوکیشن آپ کی جو ہے نا وہ کوئی 140 ٹن تھی، یہ 200 آپ نے کچھ کہہ دیا، یہ نہیں ہے، 140 ٹن ہے۔ اب ہوا کیا، میں اسی طرح میٹنگ ہوتی ہے تو میں ذرا کھری کھری باتیں کرتا ہوں، زیادہ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگتی ہیں کیونکہ مزہ اس کا بعد میں آتا ہے۔ اب پرائم منسٹر کو مزہ آ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا تم 600 روپیہ ایک تھیلا بڑھا دو اس وقت، یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا۔ اسے اب پتہ نہیں یہ نیازی کیا کہتا ہے ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس پر سردار عتیق گواہ ہیں، یعقوب خان گواہ ہے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ گریجولی جائیں، 200-300 کا فرق ہوتا تھا تو پھر یہ نظام چلتا تھا غریب کا کھلا نظام، اور امیر جہاں سے مرضی رہے۔ لیکن آپ نے یہ کر دیا کہ 1 لاکھ کہا کہ 800 اوپر، 1 لاکھ نیچے 800۔ لوگوں نے کہا یار ان کے بس میں تھا تو تبھی نیچے کیا ہے نا، اب وہ آپ کو نکلنے نہیں دیتے، جبکہ آپ کی دال مہنگی، چینی مہنگا، اور آلو مہنگے، پیاز مہنگا، جو کھانے کی چیز ہے، تیل ہے، جو بھی ہے، گھی ہے، سب مہنگا ہو گیا۔ آپ یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ آپ کا، مجھے ایک دوائی بنانے کے لیے گھی میں نے وہ دیسی منگوایا تو مجھے پتا چلا جی یہ 5,000 روپیہ کلو ہے۔ وہ کہتا ہے پکا 1,000 نہ تو تروڑا منگنے ہو آٹے نہ، تو پھر تو اس سے پریشانی کیوں نہ ہوگا۔ میں آج بھی یہ کوئی میں حکومت کو نہیں فیور کر رہا، یا میں آپ کی بات کرتا ہوں جب یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا نا تو پھر آپ کو 3,000 والا خریدنا پڑے، جیسا پہلے چینی تھی اب آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں۔ یہ سبسڈی ہے۔ سبسڈی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پتن ہے نا، پتن میں جو آٹا ملتا ہے مثلا 1,600 کا، وہی کیل میں ملتا ہے، وہی فارورڈ کوٹا میں ملتا ہے۔ لیکن یہ سبسڈی کیا تھی کہ آپ لوگوں کا جتنا کرایہ بنتا تھا یہ حکومت، اور پیسائی جو آٹا ہوتا تھا یہ بھی حکومت دیتی تھی، اور اس کے مقابلے میں وہاں بہت سستا ملتا تھا کوٹا اور نیلم میں۔ آہستہ آہستہ زیادہ کرایہ وہ لیتے تھے نا جو پرائیویٹ کا۔ انہوں نے ان کے نائل لوگ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا یہ نائل، وہ پہلا بھی نائل تھا اور یہ بھی نائل، ان نے غور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ تماشا ہے حکومت کوئی، میں 16 گھنٹے کام کرتا تھا اور اسی پر ہی رہتا تھا۔ ہاں پتہ ہے، اسی پر ہی رہتا تھا کہ ہم نے نظام کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور نظام کے ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں رکھا۔ لیکن میں نے یہ جو آپ کا 20 ٹن ہے یہ میں نے بڑھوایا تھا کہ یہ ایل او سی ہے تو لیکن پیش ہی نہیں پڑتی۔ یہ آپ کا جو کوٹا ہے اس میں سے 2 ٹرک میں انہوں نے کہا کہ یہ سیڑا ادھر دھار اور مدار پر 2 ٹرک آپ فالتو دیں۔ تو انہوں نے میری وہ اس بات کو بڑا سمجھا۔ میں نے کہا یہ لوگ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، سارے لوگ باہر چلے گئے، باقی جو ہے ادھر لوگوں نے ذمہ داری چھوڑ دی گولہ باری میں، ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا آپ ان کا رکھیں خیال۔ تو اسی طرح گوئی بھی ہم نے کیا، یہ نہیں کہ اپنے حلقے میں۔
تو ابھی یہ آپ کو مشکل آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک دن پرائم منسٹر کہے گا کہ جی لوگ لیں آٹا، ہم بے نظیر پروگرام اور زکوٰۃ والوں کو صرف دیں گے. یہ بھی کوئی اس پر بھی غور ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے سلسلہ نظام ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے. آپ نے کہیں پرائم منسٹر کا کوئی سنا ہے کدھر وہ جا رہا ہے کیا؟ کوئی نہیں، کمرے میں بند ادھر ہی فیصلے ہو رہے ہیں. اور یہ خرابی ہے سسٹم کی، جس کی آپ زد میں دعا کریں کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ باہر آئے اور اس کی بنیاد پر پیسہ آئے گا پاکستان میں، اور پھر آپ کے ہاں بھی خوشحالی اور مشکلات میں کمی ہوگی. تو پھر اسی پر آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، اور ہمارا کوئی مشورہ سنتا نہیں. اسمبلی کا اجلاس میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں. 5-6 لوگ ہیں، ایک بیچارہ بھاگا ہوا، دوسرا بھی بھاگا ہوا، 3-4 لوگ ہیں. ہمارے کہنے پر کون بلاتا ہے؟ میں نے کہا حکومت تو تم تو بلاؤ نا، ہم بات کریں نا. اور یہ سننا نہیں چاہتے. یہ پچھلے کو میں نے تو سنائی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ بلدیاتی نظام کس نے آپ کو دیا ہے؟ یہ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس نے دیا ہے. آج پلی آپ کی ہو گئی، پل آپ کا ہو، سڑک، تو وہ تو 3 سال میں مکمل ہوگی نا. آپ دیکھیں کہ یہ ابتدا کس نے کی ہے. آپ کو